جی السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ؟ اچھا، ماشاءاللہ گولڈ کا ریٹ جو ہے نا وہ تو ابھی کافی اوپر چلا گیا ہے، ماشاءاللہ تقریباً 13,000 پلس کا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ پریڈکشن میری یہی ہے کہ مزید یہ ریٹ ابھی اوپر جائے گا اور مارکیٹ میں ابھی دم ہے۔ ٹھیک ہے، ریٹ انشاءاللہ تعالی مزید انکریز ہوگا اور ڈالر کا ریٹ جو ہے نا آج تقریباً 3 روپے پلس جو ہے نا اوپن مارکیٹ میں، اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بھی 2 روپے اور 90 پیسے بڑھا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ اس کا جو تیزی کا سلسلہ ہے نا یہ 1-2 دن اور برقرار رہے گا، کیونکہ گورنمنٹ اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کشمکش جو ہے گورنمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی، یہ مزید الجھنوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ جو ایک دوسرا گروپ ہے سپریم کورٹ کا، قاضی فائد عیسیٰ والا، وہ بھی بیچ میں انٹری ڈال کے معاملات کو مزید پیچیدگی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ ڈسیبلٹی کا جو ہے نا وہ شکار ہو سکتا ہے معاشی طور پر۔ وہ اس طریقے سے کہ ڈالر جو ہے نا یہ 300 روپے کا تو میری پریڈکشن ہے، اور یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا حالات واقعات کو دیکھ کے یہ 300 روپے کا جو ہے نا یہ جمعرات جمعے تک جو ہے نا یہ 300 کی فگر کو اچیو کر لے گا ڈالر، اور اس کے بعد پھر پلس بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جن لوگوں نے بائنگ کرنی ہے بے شک وہ کر لیں، لیکن اس ٹائم پہ بائنگ کرنے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم مہنگی بائنگ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ہے نا پروفٹ کا ریشو جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن اس میں رسک کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہماری سیاسی صورتحال ہوئی بھی ہے، معاشی صورتحال ہوئی بھی ہے، انٹرنیشنل حالات ہیں، یوکرین کی جنگ ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ اگر آپ مجھے کبھی اجازت دیں گے تو میں ذرا کھل کے اس کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ گولڈ کا ریٹ جو ہے نا وہ اب ہمارے ملک کے علاوہ انٹرنیشنل تناظر کے اندر بھی ہے نا وہ اوپر جا سکتا ہے۔ کافی سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں جو کہ گولڈ کے ریٹ پہ انٹرنیشنل مارکیٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں چھوٹا سے چھوٹا میسج کروں، لیکن بہرحال وہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی اگر گروپ والے مجھے بھائی آپ لوگ اجازت دیں گے تو کھل کے ڈسکشن میں کر لوں گا، تو اس سے ذرا حالات کی نزاکت کا جو ہے نا ذرا آپ لوگوں کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کچھ لوگ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ کر لیں۔ مجھے 12 تاریخ تک جو ہے نا ریٹ یہ ہائی نظر آ رہا ہے، اور 12 تاریخ کے بعد جب یہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہمارا ڈیلیگیشن جب آئی ایم سے مذاکرات کرے گا امریکہ میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کا جو ہے نا اسٹاف لیول کا معاہدہ ہو جائے، جب جا کے ریٹ جو ہے نا وہ بریک ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا مجھے بریک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ مذاکرات تقریباً کہ میرا خیال ہے 14 سے 16 کے درمیان ہوں گے یا 12 سے 16 کے درمیان ہوں گے۔ تو اس ٹائم جو ہے نا کوئی رسک نہ لے، مطلب ہے بائنگ کا، تو اس ٹائم جو ہے نا ریٹ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ریٹ جو ہے نا یہ ٹوٹے گا۔ یہ ریٹ مزید انکریز ہو کے میں بھی ہو سکتا ہے یہ 2,20,000 کی فگر کو ٹچ کر لے، اور اس کے بعد پھر یہ 2,25,000 کی فگر کو ٹچ کرے گا۔ اور باقی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے کافی گروپوں میں دوست کہتے ہیں یار ویٹ کرو بائنگ کے لیے جب ریٹ نیچے آئے گا۔ فی الحال مجھے ریٹ نیچے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلے لاسٹ منڈے کو بھی کیا تھا، اور بیچ میں بھی میں اپنے دوستوں کو یہی کہتا رہا ہوں کہ بھائی جو اس ٹائم ریٹ چل رہا ہے نا اس کے اوپر آپ بائنگ کر لینا، تو یہی آپ کی ڈپ ہے ایک قسم کی نا۔ تو جن لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا تھا تو ماشاءاللہ دیکھیں آج 5,000 روپیز جو ہے نا وہ پر تولہ انکریز ہوا ہے۔ جن لوگوں نے رات کو یہ تقریباً 6,500 روپے، 2,06,000 روپے پہ لوگوں نے بائنگ کی ہے، تو ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا 5,000 پر تولہ جو ہے نا ان کا پروفٹ ہو کر، تو 10 تولے پہ اگر کسی بھائی نے لیا ہے تو 50,000 کا پروفٹ جن کا ہو چکا ہے، اور یہ ریٹ ابھی مزید اوپر جائے گا۔ ابھی کافی سارے دوست ہیں، وہ مسلسل کالس آ رہی ہیں کہ یار ہم بائنگ کر لیں، یاری بھائی یہ کر لیں وہ کر لیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب ہر بندے کی کال کا جواب دینا، اس کو میسج کرنا، یہ رمضان کے اندر دن چھوٹا سا ہے، میرے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو میں گروپ میں میسج کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ تو تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات پر ذرا دھیان دیں، اور جو ہے نا 2-3 دن بالکل بے فکر ہو کر جو ہے نا اپنی جو ہے نا آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اور باقی یعنی کہ 12-13 تاریخ تک جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنا۔ بے شک آپ لوگ جو ہے نا پھر نیوٹرل ہو جانا یا 50% بائنگ میں رہنا۔ اب جو ہمارے حالات بنے ہیں نا، اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو بھی گیا نا،
جو کہ ہو جائے گا بظاہر نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی سوچیں گے ہمیں یار کوئی 10-12 ہزار کی ڈپ مل جائے گی، کوئی 15 ہزار روپے کی ایک دم ڈپ مل جائے گی۔ اگر اس ٹائم بھی ریٹ ہمارا 2,20,000 ہوا یا 2,15-16 ہزار روپے ہوا، تو زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار روپے کی ڈپ آ سکتی ہے، اس سے زیادہ کی ڈپ نہیں آ سکتی۔ تو جن لوگوں کو ان کی کیپیسٹی ہے ہولڈ کرنے کی، وہ ہولڈ کر لیں، جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ یا مطلب ڈیلی بیسس کے اوپر انہیں اپنا پروفٹ ٹیک کرنا ہوتا ہے، تو بالکل وہ جو ہے نا اپنا کوئی بھی ڈیسیجن کر سکتے ہیں۔ تو انالیسس کرنا جو میری اسیسمنٹ تھی وہ میں نے بتا دی گروپ ممبرس کو، باقی آپ لوگ جو ہے نا اپنے دل سے بھی کام لیں، جو آپ کا دل و دماغ فیصلہ کرتا ہے تمام باتوں کو سن کے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو تمام دوستوں کا، بھائیوں کا بہت شکریہ، اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔